بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی البہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بیرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلاة ذات محترم، تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ میری بدنصیبی ہے کہ میں آج اس جشن کے موقع پر ایک چپراسی کی حیثیت سے کھڑے ہو کر ڈیوٹی دینے سے قاصر ہوں، ورنہ میری زندگی گزر گئی ہمیشہ اس دربار میں نے ایک ادنا چپراسی کی حیثیت سے ہمیشہ کھڑے ہو کر ڈیوٹی دی ہے، لیکن یہ بھی ان ہستیوں کا کرم ہے مجھ پر کہ میں عرش کے رہنے والوں کا ذکر کرسی کی بلندی سے کر رہا ہوں۔ بزرگان محترم، مجھ سے پہلے میرے فاضل جلیل جناب علامہ خطاب فرما رہے تھے، ناطقہ ان کے کام و دہن کے بوسے لے رہا تھا، عرش کی فضائیں ان کے بیان کی جاذبیت سے سمٹ رہی تھی، اور محراب قدس کے نمازی ان کے حسن کلام کی طرف اپنے سجدوں کا رخ موڑ رہے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ بیان کرتے رہیں اور میں سنتا رہوں، لیکن چونکہ میں شفا کی بھیک مانگنے آیا ہوں، اب میں ان کے بعد کیا پڑھوں؟ میں آنے کو تو آ گیا ہوں، لیکن دل ہی دل میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں میری گفتگو کسی گونگے کے خواب کی تعبیر بن کے نہ رہ جائے۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، خداوند عالم کا ارشاد ہے، اور یہ ارشاد مجھے اس لیے یاد آیا کہ جناب مولانا سورج اور چاند کا اور ستاروں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو ارشاد ہو رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک صلوات پڑھ دیتا ہوں۔ آفتاب رسالت افق منبر پر چمک رہا ہے، صحابہ کرام اصحابی کا نجوم کی مانند آلہ باندھے گرد و پیش بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک نے کھڑے ہو کر دل کی تمنا زبان پر لا کر کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ، موت فوت ہر بشر کے نامنگیر ہے، نہ جانے آفتاب رسالت کا سایہ ہمارے سروں سے کب اٹھا لیا جائے، اور
اور اس نور کی ضیاء باریوں سے ہم کب محروم کر دیے جائیں۔ ہر خانوادہ، کھاتا پیتا گھرانہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں فیصلہ کر جائیں کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا اور جناب سیدہ کی شادی کس کے ساتھ ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اکرم خاموش، وحی الہی کے بغیر کلام نہ کرنے والا نبی ہمت انگوش۔ جبریل نے آ کے یہ مجدہ جاں فضا سنایا، یا رسول اللہ ان خلافت کے تمنائیوں اور ان عقد سیدہ کی شیدائیوں سے کہتے ہیں کہ آج رات آسمان سے ایک ستارہ اترنے والا ہے۔ جس کے در پہ وہ ستارہ اتر جائے اسی کے ساتھ فاطمہ کی شادی بھی ہوگی اور وہی آپ کے بعد آپ کا جانشین بھی ہوگا۔ پھر ایک جلد باز نے کہا، یا رسول اللہ فاطمہ کی شادی کا اور آپ کی جانشینی کا آسمان کے ستارے سے کیا تعلق ہے؟ ارشاد فرمایا، خاموش، فاطمہ بھی عرش کی رہنے والی ہے، خلافت بھی عرش کی چیز ہے، اور جس کے ساتھ شادی ہوگی وہ بھی عرش کا باشندہ ہے۔ اس لیے انتظام عرش سے کیا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ ہر شخص مجسمہ تمنا و آرزو بنا ہوا اپنے اپنے گھروں میں آ گیا، گھروں کو سجایا، قالین بچھا دیے، ہری ہری جھنڈیاں لٹکا دی، فانوس لٹکائے، لوبان کا بخور جلا جلا کر دلوں کا بخار نکالا، گلدستوں سے گلدان بھرے، جھوٹی آرزوؤں سے داماں بھرے، گلوں میں گلوں کا ہار اس لیے پہنا کہ قسمت میں ہار نہیں۔ مگر اس ستارے کا حقیقی حقدار، عابد شب زندہ دار، ایک شکستہ مسلح بچھائے ہوئے تکبیر کی ہزار ہزار آوازیں بلند کر رہا تھا۔ آفتاب عالمتاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا، عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی، تارے نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں آسمانی پیشانی بھی افشاں چھڑک رہی تھی، سیارے ستارے سیدہ کی شادی کی خوشی میں ادھر الرقصاں تھے، ثوابت نگراں تھے، وہ تو اپنی جگہ جمع ہوا دیکھ رہا تھا۔ جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، کوثر و تسنیم سے زمین کی آبپاشی کی گئی، طوبہ کے سرف سے روش کو آراستہ کیا گیا، عنبر اشرف کے سنگریزوں سے فرش چن دیا گیا، تخت فلک ستاروں کی چمک سے دمک رہا تھا، جس پر ثوابت کے ہیرے جڑے ہوئے تھے، کہکشاں کے چمکیلے نقش پڑے ہوئے تھے، چاند اپنی زوباریوں سے چار چاند لگا رہا تھا، فلک کی ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کے مصروف انتظام تھے، تمام انبیاء اسی قسم کا جشن منعقد کر کے صدارت کی کرسی حضرت ابراہیم کو بھیجی۔ فضا میں شہاب ثاقب کی پھلجھڑیاں چھوٹ رہی تھیں، قاب قوسین و ادنیٰ علی اعلیٰ کا محل تھا، محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا، اور آسمان کے ستاروں کو فرمایا جا رہا تھا، او آسمان کے نوری کمی ہو، تمہارے سرداروں کے گھر شادی ہے، شادی کا پیغام لے کر کون جائے گا؟ آفتاب تو جائے گا؟ پروردگارا شادیوں کا پیغام لے کر وہ کمی جاتا ہے جو غریب ہو، میں نے تو 12 کے در پہ جو گدائی کی اور 12 برجوں کے آستانوں پر سجدہ کر کے جو ابھرا ہوں، تو اتنا نور ملا کہ آج تک کمی واقع نہ ہو۔
کہا کوئی بات نہیں جانا چاہتا نہ جا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور اے سورج تو نہیں جا تو بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کی بزم ہے، اور خوشی کی بزم میں کیا کام جلنے والوں کا۔ اچھا پھر کون جائے گا؟ مہتاب چاند تو جائے گا؟ پروردگارا جانے کے لیے تو میں حاضر ہوں، گھبرا کے بات نہ کر، یہ تیرے چہرے پر چھائیاں کیوں پڑ گئی، یہ تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ پروردگارا میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ پتہ ہے کہاں بھیج رہا ہے؟ محبوب کی گلی میں بھیج رہا ہے، جہاں انگلیاں اٹھتی ہیں مجھ غریب کا سینہ پھٹ جاتا ہے، معاف کر دیے جاؤں تو بہتر۔ اچھا نہیں جانا چاہتا نہ جا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ پھر کون جائے گا؟ زہرہ ستارے تو جائے گا؟ پروردگارا زہرا کی شادی کا پیغام لے کر زہرہ نہ جائے تو جائے گا کون؟ یہ مولانا کی فصیح و بلیغ تقریر جو ستاروں اور چاند سورج پہ فرما رہے تھے، وہیں سے مجھے خیال پیدا ہوا کہ آج ذرا اس ستارے کا بھی ذکر ہو جائے۔ لو میرے محترم سامعین، اللہ نے کہا اچھا زہرہ ستارے جانا ہے تو چلنے کی تیاری کر۔ زہرہ نے چلنے کی تیاری کی، نور سے معمور تھا، خوشی کے نشے میں چور تھا، آسمانی امامہ سر پہ، تبکل کے کمر بند کمر میں، عبداللہ کے رسمان ساتھ لیا، حالا تھا کہ خان سے ذات راہ ہمراہ لیا، تب اللہ کا مسلح بغل میں دیا، تبابہ کا ڈنڈا ہاتھ میں لیا۔ ابھی قدم بڑھایا تھا کہ پھر ایک غیب سے آواز آئی، زہرہ ستارے کہ جی پروردگارا کہاں جا رہا ہے؟ کہ سیدہ کی شادی کا پیغام لے کر علی کے در پہ جا رہا ہوں۔ اچھا ایک بات بتا، رستہ دیکھا ہوا ہے یا کوئی چپراسی ساتھ بھیج دوں؟ پروردگارا رستے کا بھی کوئی سوال ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر عرش اولیٰ تک، اس گھر کے علاوہ بھی کوئی رستہ ہے؟ آسمانی راہگیر جتنے گئے اسی رستے سے گئے، توریت اسی رستے سے گئی، زبور اسی رستے سے گئی، انجیل اسی رستے سے گئی، قرآن اسی رستے سے گیا، عفت اسی رستے سے گئی، عصمت اسی رستے سے گئی، آیت اسی رستے سے گئی، طہارت اسی رستے سے گئی، اور ولایت اسی رستے سے گئی، اور اگر ولایت کے دولہا کی بارات جائے گی تو اسی رستے سے فلک رب العزت سے زہرہ چلا اور بیت عصمت سے زہرا چلی، صحن میں فرش بچھا کر بیٹھ گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ زہرہ ستارہ میری قسمت کا ستارہ کس سے وابستہ کرتا ہے۔ وہاں سے روانہ ہو گیا، نیچے ہر ایک دیکھ رہا تھا، اوپر سے آنے والی شے کا ہر ایک کو گمان ہوتا ہے کہ میرے سر پہ آئے۔ اچھا ستارے نے آتے آتے سوچا کہ اگر اچانک علی کے در پہ گر گیا تو متاثر مورخ لکھے گا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک آیا اور بس بے اختیار اس دروازے پہ گر گیا، تو ستارہ رکا اور مدینے کا شروع کیا طواف۔ تو دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں تمہارے لیے طواف کی جگہ ہے خانہ کعبہ، اگرچہ وہ بھی ہے علی کی ولادت گاہ، لیکن ہم آسمان والوں کے لیے طواف کی جگہ ہے آل محمد کا گھر۔ بھئی آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ نہ چاند ستاروں کا ذکر کرتے وہ، نہ میں ایک ستارے کی کہانی آپ کو سناتا۔ بزرگان محترم، چنانچہ
جب اس کی نظر پیغمبر اکرم کے در دولت میں پڑی، فخر سے کہا عالمین کے رسول، آپ کی معراج یہ ہے کہ فرش عرش کی طرف جاتے ہیں، ہم عرش والوں کی معراج یہ ہے کہ آپ چھوڑ کے علی کے در پہ آئے، ہمیں معراج جاتے ہیں۔ چنانچہ جب طواف کرتے کرتے اسے ایسا در نظر آیا کہ جو بظاہر ایک سادہ سا مکان تھا لیکن جس پر لاکھوں تاج محل قربان ہو رہے تھے، لاکھوں وائٹ ہاؤس نچھاور ہو رہے تھے، جہاں فرشتوں کی دربانی تھی، عصمت کا حصار تھا، عفت کے حجاب تھے، تقوی کا دور تھا، طاعت کی قناعت تھی، تطہیر کا فرش تھا، خاک شفا کا مصلی تھا، فاطمہ کی تسبیح تھی، پنجتر کا پنچورا تھا، تکبیر کا ماحول تھا، تقدیس کی فضا تھی، علم ادب و زمردی فرش تھا، فوح نوح کی آبشاریں ہیں، صبر ایوب کا ستون تھا، زہد یحییٰ کی سخت تھی، جمال یوسف کی گلوکاری تھی، ہیبت موسیٰ کا پہرا تھا، طریقت عیسیٰ کا جادہ تھا، اور چکشیاں والو ایک لفظ کہتا ہوں، پڑھا لکھا اس کی قدر کرے گا، ولایت کی اینٹوں پر عصمت کا پلر تھا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کا ٹوڑا لٹکا ہوا تھا، پورے جس کے محفل کا اہتمام کرتی تھی، ملک در پہ قیام کرتے تھے، نبی جا کے سلام کرتے تھے۔ جب ایسے در پہ آ کے گرا ہے، ہر تمنائی کی کشتی مراد نامرادی کے ساحل میں غرق ہو گئی، تمناؤں پر پانی پھر گیا، گلدستوں اور گلوں کی محفل نبی کی گلوں سے تبدیل ہو گئی، راہو تکیوں سے تکیہ چھوٹا، بندی آسوں کا عصا ٹوٹا، ادھر ستارے نے آستان امامت پر سجدہ کر کے عظمت حاصل کر لی کہ خدا اعلیٰ نے قسم کھا لی، والنجم اذا ہوا، قسم ہے مجھے اس ستارے کی جو آستان امامت پر جھک کر سجدہ کر کے واپس جائے۔ صلوات پڑھ لیں بآواز کر۔ عزیزان محترم، جب مسجدوں میں جناب یوسف اور زلیخا کا قصہ بیان ہوتا ہے نا، تو بڑی بڑی پگڑیوں والے جھومتے، سبحان اللہ، ہوا کیا بات ہے۔ حالانکہ مسئلہ کیا تھا، یوسف ایک نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے، اور قرآن نے کہا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں 11 کوكبا، قرآن نے بتایا کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب جیسے نبی نے تسلی دی کہ بیٹا فکر نہ کر، تجھے نبوت بھی ملے گی اور حکومت بھی ملے گی، نبوت بھی ملے گی، حکومت بھی ملے گی۔ چنانچہ مصر کی حکومت بھی ملی اور یوسف کو نبوت بھی ملی۔ کیوں میرے سنی شیعہ بھائیوں، مجھے سوچ کے بتائیے گا، جس کو خواب میں ستارے سجدہ کریں اسے نبوت بھی ملے اور حکومت بھی ملے، اور قرآن گواہی دے کہ جس کے در پہ ستارے آسمان سے اتر کے سجدہ کریں، ملا کو آج تک کیوں شک ہے کہ پہلا ہے یا چوتھا ہے؟
محترم عزیزان گرامی، آج تعلیم کا زمانہ ہے. میں نے انگلینڈ میں مانچسٹر یونیورسٹی میں اسلام اور سائنس کے نام سے عنوان پر مجھے موضوع دیا گیا. میں نے تقریر کی. آج سے تقریباً یہ کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے. چنانچہ ایک یہودی کھڑا ہو گیا، اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ تھا اسرائیل کا. اس نے کہا کہ جناب، یہ جو آپ ستارے کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے کہ ستارہ کیا ہے جغرافیائی نقطۂ نظر سے؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. کہنے لگے کہ اتنا بڑا ستارہ زمین پر آیا تو زمین کی ہر شے کیوں نہ ختم ہو گئی؟ آپ سائنسی نقطۂ نگاہ سے اور جغرافیائی نقطۂ نگاہ سے عقلی طور پر ثابت کریں. میں نے ثبوت دیا. وہی علی بن ولی اللہ پڑھ کے مسلمان ہوا. میں نے کہا بھائی، یہ زمین جو ہے نا جغرافیائی نقطۂ نظر سے پورا ہے، پورا، اور ستارہ بھی پورا ہے. پورا کسے کہتے ہیں؟ اب پورے کی تعریف جغرافیہ میں جو ہے وہ اصول لیں. پورا کہتے ہیں جو اپنے جسم حاوی کی سطح باطنی کو گھیرے ہوئے. جیسے فٹ بال ہے نا، فٹ بال تو اوپر ہے اس کے کور، تو کور نے گھیر رکھا ہے اندر والی سطح. یہ قرا یوں ہوتا ہے نا، یہ ہے سطح باطنی، اور یہ ہے جسم حاوی. جسم حاوی کی سطح باطنی کو جو گھیرے ہوئے ہو اسے کہتے ہیں قرا. جیسے گیند ہے، جیسے فٹ بال ہے. اور میں نے اسے کہا، میں نے کہا عزیز من، تیرا تعلق جس مذہب سے بھی ہے، مگر یاد رکھنا کہ ہماری کوئی بات اسلام کی خلاف عقل نہیں ہے. ستارہ بھی قرا ہے، زمین بھی قرا ہے. اور جب دو قرے آپس میں ملتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے میں نہیں پیوست ہو جاتے ہیں، بلکہ دو قروں کی ملاقات کسی مرکز میں ایک پوائنٹ سے ہوتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ مثلا آپ دو فٹ بال ملا دیں، وہ سب ایک دوسرے میں نہیں دھسے گا. ایک مرکز پر صرف ایک پوائنٹ ملے گا، اس کا ایک نقطے سے ملاقات ہوگی. اچھا، تو ایک تو سائنسی اور جغرافیائی اور فلسفیانہ نقطۂ نگاہ سے زہرہ بھی قرا ہے، زمین بھی قرا ہے، اور دو قروں کے ملنے کی جگہ ایک نقطہ ہو. اور پھر آ رہا ہے مدینے میں. میں نے کہا لاؤ گلوب لے آؤ میرے پاس. گلوب پڑا تھا اتنا بڑا، یونیورسٹی میں تقریب تھی نا. میں نے کہا دیکھو، مدینہ جو ہے وہ خط استوا پہ واقع ہے. خط استوا خود اس زمین کا نقطہ کہلاتا ہے. اور سن لو، اس خط استوا میں پھر ایسے در پہ آ رہا ہے جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے. ستارہ نیچے آیا، زمین ذرا اوپر گھری، اور علی کا دروازہ دو قروں کا نقطۂ اتصال بن گیا. در علی جو تھا وہ دو نقطوں کے ملنے کی جگہ بن گیا. ستارہ سجدہ کر کے واپس گیا، اور خدا اعلیٰ نے قسم کھا لی، قسم میں مجھے اس ستارے کی جو آستان امامت پر سجدہ کر کے واپس جا رہا. ایک صلوات پڑھتے ہیں بآواز بلند. کوئی آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ یاد رکھیے گا عزیزان محترم، خطابت جس میں عقلی دلیل نہ ہو وہ الفاظ کی بازی گری ہے، اور تکلم
جس میں دل کی دھڑکن نہ ہو وہ جنگ زرگری ہے، اور حسن جس میں ادا نہ ہو سنگ مرمر کا صنم ہے، اور عشق جس میں وفا نہ ہو رنج و الم ہے، اور عدالت جس میں انصاف نہ ہو وہ ظلم و ستم ہے، اور حکومت جس میں عوام کا حصہ نہ ہو وہ ننگے وطن ہے، اور آنسو جس میں لہو کی آموزش نہ ہو پانی ہے، اور روایت جس میں درایت نہ ہو کہانی ہے، اور خلافت جس پہ نس نہ ہو سلطانی ہے، اور صامت جس کے ساتھ ناطق نہ ہو حرف لا یعنی ہے، اور عزیزو پاکستان جس پہ غازی کے عالم کا سایہ نہ ہو ویرانہ ہے، اور کعبہ جس میں علی نہ ہو بتخانہ ہے۔ یہ ہے کہ خطیب کا جملہ، نسیم کا جھونکا اور بندوق کی گولی نکل کے واپس نہیں آتی۔ ایک صلوات پڑھ لے آواز بلند محمد۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے، اور پھر جس غازی سرکار کے چاہنے والے آپ متوالے بیٹھے ہیں ان کے لیے مولانا کی تقریر کا خلاصے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ میرے مولا غازی کے معصوم ہونے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ حسین نے دنیا میں وہی کیا جو اللہ نے چاہا۔ کے لیے یہ آیت کافی ہے، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ تو حسین نے دنیا میں وہی کیا جو اللہ نے چاہا، اور عباس نے ساری زندگی وہی کیا جو حسین نے چاہا۔ آواز بلند سلامات۔ جو نعرہ لگایا ہے نا قلندر پاک کا، تو سنیں، میں اس کی شان میں ایک شعر سنا کر آپ کی اجازت لیتا ہوں۔ علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، عقل ناداں کا اشارہ ہے سکندر ہو جا، عقل ناداں کا اشارہ ہے سکندر ہو جا، عقل اور علم کے اس ڈوبتے دو راہے پر، عقل اور علم کے اس ڈوبتے دو راہے پر عشق دیتا ہے صدا مست قلندر ہو جا۔ محترم، اللہ آپ کو ایسے کئی جشن نصیب فرمائے اور ساری زندگی آپ سرکار کا یہ جشن مناتے رہیں، غازی پاک کا یہ جشن مناتے رہیں۔ غازی کون ہے؟ مظہر العجائب کا مظہر العجائب بیٹا، علی کا علی بیٹا،
آج بھی میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میرا سوچنے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ افواج محمدی کا کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل قمر بنی ہاشم، دیکھیے اللہ، افسران دو قسم کے ہوتے ہیں، دو قسم کے افسر ہوتے ہیں، ایک سول افسر اور ایک فوجی افسر۔ جو سول افسر ہوتا ہے نا، جب اس سے ملاقات کرنے کو جاتا ہے نا تو کہتے ہیں میں ڈی سی صاحب کی نیاز بجا لانے گیا تھا، میں کمشنر صاحب کی نیاز بجا لانے گیا تھا۔ تو سول افسران کے ملاقات کو نیاز کہتے ہیں، اور فوجی افسر جب ماشاء اللہ کی عدالت میں طلب کرتا ہے تو اسے حاضری کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے جو 12 امام ہیں نا وہ ہمارے سول افسر ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم نیاز بجا لاتے ہیں۔ اور یہ جو عباس غازی ہے نا، یہ افواج حسینی کا فیلڈ مارشل ہے۔ یہی سبب ہے اس کے دربار میں نیاز نہیں ہوتی، حاضری ہوتی۔ اچھا، چونکہ فوجی علاقہ ہے نا، اس لیے میں ذرا اس انداز میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک بات اور میں عرض کیے دیتا ہوں، جب سول افسر حلف اٹھاتا ہے، مثلا صدر، وزیر اعظم، تو اس کے حلف کا جملہ اور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس ملک کا اور اس کے آئین کا وفادار رہوں گا۔ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اس ملک کا اور اس کے آئین کا وفادار رہوں گا۔ لیکن جب سی این سی حلف اٹھاتا ہے، کمانڈر ان چیف اور فیلڈ مارشل، وہ یہ نہیں کہتا میں اس کے آئین کا وفادار رہوں گا، نا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے میں اس ملک کے دشمن کا دشمن رہوں گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں اس ملک کے دشمن کا دشمن رہوں گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم سول افسران کے دربار میں نیاز بجا لاتے ہیں تو ہم درود پڑھ کر مملکت اسلام سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، اور جب ہم حاضری کے لیے جاتے ہیں تو ہم دشمن کے دشمن پر لعنت کر کے وفاداری کرتے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور یاد رکھیے گا، آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا یا علی مدد، یا علی مدد، تو مولا علی اسی کو کہتے ہیں بیٹا فلاں نے مجھے بلایا ہے تو خود ہوا۔ ہماری آج بھی مشکل کشائی اگر کرتا ہے تو قمر بنی ہاشم، مشکل کشا کا مشکل کشا بیٹا، علی کا علی بیٹا۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ اس لیے کہ مباہلے کے بعد بڑی صورتحال نازک ہو گئی تھی۔ ہاں، اس لیے کہ مباہلے میں جب نصارہ نجران آئے ہیں اور اللہ نے آیت نازل کی قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تو نبی اکرم کا اپنا کوئی بیٹا تو تھا نہیں زندہ۔ توجہ ہے یہ بھی، اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو رضوان اللہ علیہ نے سوچا کہ مرید ہی پیر کے بیٹے ہوتے ہیں، ہو نہ ہو ہم میں سے کسی کو بیٹا بنا کر لے جائیں گے۔ چنانچہ بڑی بڑی تیاریاں کی، ساری رات مدینے کے حمام کھلے رہے، نہائے دھوئے، پیلے پیلے رومال کاندھوں پر ڈال کر، اور جناب ریش مبارک خوب تیل سے چپڑ چپڑ کر مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم آئے، بڑے غور سے دیکھا، کہ بڑے سونے لگ رہے ہو، بابا کتنے اچھے بیٹھے ہوئے، اور یہ کہہ کر کہا حسن بیٹا ادھر آؤ۔ حسن کو
انگلی پکڑائی، پھر کہا حسین بیٹا ادھر آؤ، حسین کو گود میں اٹھا لیا، جب لے کر چلنے لگے تو سارے بیچارے جتنے رضوان اللہ علیہ بیٹھے تھے، بھائی صاحبان ادب بھرپور توجہ کیجیے گا، اور بھائی افتخار خاص طور پہ، چنانچہ جب لے کر چلنے لگے تو رضوان اللہ علیہ نے کہا سرکار یہ کیا ہوا، یہ آپ ان کو لے جا رہے ہیں؟ فرماتے ہاں قرآن میں ہے نا اپنا آنا و اپنا آنا، حسن اور حسین ہے میرے اپنا آنا، سرکار یہ تو ہے اپنا آنا اور ہم کہ تم اپنا آنا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اب میں علماء کرام سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سنیشیے علماء سے، یہ میں تو عالم تو ہوں نہیں، میں تو ملک ذات نہیں ہوں، میں تو علی کا در تو بہت بڑا در ہے، میں تو قلندر کا مثال ہوں، جو قلندر یہ کہے کہ سگے پورے شیر یا تو میں اس کا ساتھ عزیزو ایک صلوات پڑھ لو بابا۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کا تو بیٹا تھا نہیں، تو پیغمبر نے کس سے بیٹے لیے؟ علی سے، کہ میرا سگا بیٹا کوئی نہیں ہے، ذرا مجھے اپنے بیٹے دے دو۔ کیوں میرے محترم سامعین، میں اس کٹڑو ملا سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خاتم النبیین ختم الرسول علی سے بیٹے مانگ سکتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر خاتم النبیین علی سے بیٹے مانگ سکتا ہے تو ہم اس کے در کے سر سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اور دوستان محترم، مباہلے کا میدان جیتا اور حسنین کریمین نے جیتا، ورنہ پیغمبر اکرم تو کتنے دنوں سے آیتیں سنا رہے تھے، مگر وہ نصارہ اس کان سے سنتے تھے اس کان سے نکالتے تھے۔ جب وہ بچے نظر آئے نا کہنے لگے ان سے مباہلہ نہ کرنا، تم دیکھ رہے ہو ان کے چہرے کا نور، اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اور یہ کہہ کر وہ بڑے بڑے راہب، وہ بڑے بڑے فن خان پادری وہ ہٹ گئے۔ کیوں بھائیو، بات آ گئی ہے تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، بسم اللہ، مجھے سوچ کے بتائیے قرآن مجید نے کیا کہا تھا؟ جو جھوٹا ہوگا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، قیامت تک جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوتی رہے گی۔ اچھا تو جھوٹے کون نکلے وہاں؟ نصارہ، عیسائی، ٹھیک ہے نا؟ جی جی ہے نا، جھوٹے بے شک نکلے نا۔ اچھا اب مجھے آپ سوچ کے بتائیے کہ ہے مسلمانوں کا کوئی فرقہ جو عیسائیوں پر لعنت کرتا ہو؟ بھائی جب قرآن نے کہا کہ جھوٹا ثابت ہوگا اس پر لعنت ہوگی، اور وہ جھوٹے ثابت ہو گئے، آج تک کوئی لعنت کرتا ہوں؟ کیوں نہیں کرتے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیوں نہیں کرا؟ اس لیے کہ نصارہ ہو کر وہ ان 5 کے مقابلے سے ہٹ گئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان 5 کے مقابلے سے وہ ہٹ گئے، لعنت سے بچ گئے۔ تو جو ان کے مقابلے سے ہٹ گیا وہ لعنت سے بچ گیا، اور جو ڈٹ گیا وہ قیامت تک لعنت کا مستحق اور سزاوار بن گئے۔
सलावत पढ़ ले बावाज़ बुलंद। चुनांचे अजीज़ान मोहतरम, अब ये हसन और हुसैन ये दोनों हो गए फर्जंद रसूल। जब घर आए ना तो अली ने भी और जनाब सैयदा ने भी दोनों को ये कहकर सलाम किया था, अस्सलामु अलैका यब्न रसूल, आए फर्जंद रसूल तुम पर मेरा सलाम। अजीजों, बस दोनों ने मुसल्ला बिछा लिया, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने भी, जनाब सैयदा ने भी, और दोनों ने दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, तूने हमें हसन और हुसैन दिए थे मगर हमसे लेकर मोहम्मद को दे दिए, अब वो हो गए फर्जंद रसूल, अब हमें एक ऐसा बेटा अता कर। अब हमें एक ऐसा बेटा अता कर जो अली का अली बेटा बन के आए, जो मज़हरुल अजायब का मज़हरुल अजायब बेटा बन के आए। चुनांचे खुदाबंद आलम ने दुआ को कबूल किया और जनाब फातिमा किलाबिया के बतन तैयबा और ताहिरा से वो बेटा अता हो गया, वो बेटा अता हो गया कि जो अबू तालिब का भी वारिस था, जो अली का भी वारिस था। तवज्जो है या नहीं है? वो क्यों? इसलिए कि अबू तालिब जो थे वो साक़ियुल हरमैन थे, यानी हरम खुदा और हरम रसूल में जो भी हाजी जाता था वो उनको पानी पिलाते थे। अबू तालिब का काम था उनको पानी पिलाना, तो वो साक़ियुल हरमैन कहलाते थे। तवज्जो है या नहीं? और अबू तालिब का जो बेटा आया वो कौसर का साक़ी हो गया। तवज्जो है या नहीं? बाप हरमैन का साक़ी था और उस साक़ी का बेटा जो आया वो कौसर का साक़ी हो गया। और उस बेटे का जो बेटा आया आज हमारे बनी हाशिम, उसने तरक्की जो की वो कौसर वालों का साथी हो गया। दादा जो था वो हाजियों का साथी, उस दादा का जो बेटा आया वो कौसर का साथी, और उस बेटे का जो बेटा आया 4 शाबान को वो कौसर वालों का साथी हो गया। सलावत पढ़ते बाबा से। तवज्जो है मेरे मोहतरम सामने। और अल्लाह आपको सलामत रखे भाइयों, खुदा आपको खुश रखे। चुनांचे उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला आपको इस गाजी के परचम की छांव नसीब करे, और खुदा करे इसी गाजी से मेरी अपील है कि सरकार, अगर फितरस को सब कुछ अता हो सकता है तो मैं भी तेरे दर का शक हूँ। मैं सारी जिंदगी तेरे दुश्मन को मैं भौंकता रहा हूँ, और अब भी सही शक की पहचान ये है कि उसे मार पड़े, वो बीमार हो, वो चल ना सकता हो, सब कुछ हो, मालिक का दर छोड़ के नहीं जाता। मैं भी तेरे दर पे मरूंगा, तेरा दर छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये वादा मैं करता हूँ। और अगर इस जिक्र की खिदमत मुझ जैसे नजीस इंसान से लेनी है तो मुझे शफाए कामिल आता है। तेरे नजदीक की कोई शय नहीं है, समझ लिया ना। अगर फितरस को बालों पर मिल सकते हैं,
تو مجھے بھی تھوڑی سی قوت عطا ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں، میں اس سے زیادہ بول سکتا نہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔